ایک دن سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا۔ ایک حضور کا غلام ہے جو روزانہ دعا سے پہلے اٹھ کے چلا جاتا ہے، دعا سے پہلے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کئی دوست ہوتے ہیں جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کا ایک غلام ہے وہ بھی اٹھ کے جلدی چلا جاتا ہے۔ میرے نبی نے ایک دن اپنے غلام سے فرمایا بلال، ابو دجانہ کو روکنا ہے، اسے روکنا ہے۔ میرے کریم نبی نے نماز فجر پڑھائی، سلام پھیر کے میرے نبی نے فرمایا ابو دجانہ جلدی چلے جاتے ہو، دعا کے اندر شریک نہیں ہوتے، کیا مجبوری ہے، کیا معاملہ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ دل تو میرا بھی کرتا ہے آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں، آپ دعا مانگے، میں بھی اس دعا میں شریک ہوں یا رسول اللہ، پر ایک مجبوری ہے، ساتھ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کھجور ہے، ہوا چلتی ہے، کھجوریں پک چکی ہیں یا رسول اللہ، کھجوریں پک چکی ہیں، وہ ہوا کے جھونکوں سے رات کو گرتی ہیں، میرے گھر میں آ پڑتی ہیں، جلدی چلا جاتا ہوں، وہ کھجوریں اٹھاتا ہوں، ہمسائے کو واپس کرتا ہوں یا رسول اللہ، وہ جو ہمسایہ ہے وہ اپنا نہیں، وہ غیر ہے یا رسول اللہ، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ میرے بچے اتنی دیر میں اٹھے نہ، جب تک میں پہنچوں نہ، جلدی اس لیے جاتا ہوں، وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر پہ دے دیتا ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جا اس کو بلا کے لے کے آ۔ جب وہ آیا میرے نبی نے فرمایا کھجور کے بدلے کیا لینا چاہتا ہے؟ ایک دو کہانی 10 کھجوریں لوں گا، 10 کھجوریں لوں گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کون ہے جو میں رسول اللہ سے جنت کی کھجوریں لے لے، اسے زمین پہ کھجوریں دے دے۔ ابو بکر نے ہاتھ بلند کیا اور اعلان کیا میرا وہ فلانا باغ لے لے، میرا باغ لے لے، یہ سودا مجھ سے کر لے۔ سودا ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے ابو بکر کے لیے دعا کرنے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ میں بھی ابو بکر سے راضی ہوں، تم بھی ابو بکر سے راضی ہو جا۔ میرے نبی نے دعا کی ابو بکر کے لیے۔ وہ شخص جلدی چلا گیا گھر پہ، اپنی بیوی سے کہنے لگا آج بڑے نفع کا سودا کر آیا ہوں، وہ فلانا باغ بھی لے آیا ہوں، یہ کھجور بھی تو میرے گھر پہ ہے، جو کچھ تھوڑا بہت دے دیں گے ہمسائے کو۔ سودا ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا سودا کس سے کر آیا ہوں، وہ کتنی پاور رکھتا ہے، وہ ایمان والوں کا نبی کتنا فل پاور ہے وہ جانتا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو دجانہ کہتے ہیں وہ سارا دن گفتگو کرتے رہے آپس کے اندر۔ جب رات ہوئی صبح میں اٹھا، کیا دیکھتا ہوں وہ کھجور کا درخت میرے گھر پہ کھڑا ہے، جس کا سودا میرے نبی نے ابو دجانہ پاک کے لیے کیا۔ وہ جڑوں سمیت درخت چل کے ابو دجانہ کے گھر پہ آ گیا۔ میرے رسول کے ہاتھ جس کے لیے اٹھ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کے۔ اے سارے پڑھ لو الحمدللہ، ٹائم ہو گیا، سارے پڑھ لو، سارے سنگی ساتھی، کسی دی زبان خاموش نہ ہوئے۔ نبی دے نوکرہ نبی دے غلامہ ساڈا تے عقیدہ ایسی پڑھ دیں سرکار سماعت کر دینا۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگا لیا، اجابت نے جھک کر
گلے سے لگا لیا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضرت پاک عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک عورت آئی میرے گھر پر، بازو خشک ہے اس کا، سوکھ چکا ہے ایک بازو. جب آئی میرے سے عرض کیا اماں کہاں ہے رسول اللہ؟ میں نے کہا کریم نبی تو مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہے. تھوڑی دیر کے بعد لجپال نبی تشریف لے آئے. وہ مئی صاحبہ اٹھی رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا بازو خشک ہو گیا، کرم نوازی فرماؤ نا. یا رسول اللہ بڑے بڑے علاج کیے، کہیں سے صحت نہیں ملی، یا رسول اللہ کرم فرماؤ نا. میرے رسول کریم نبی کی بارگاہ میں وہ مئی صاحبہ رو کے عرض کرتی ہے میرے لجپال نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بازو پہ پھیرا، بازو ٹھیک ہو گیا. بازو ایسا ٹھیک ہوا، صحیح طرح اس میں پاور بھی ہے، دوسرے ہاتھ سے زیادہ پاور مل گئی. پھر کبھی اس بازو میں درد بھی نہیں ہوا، رکا بھی نہیں. وجہ کیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہ تو اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اچھا ایک بات ہے، یہ میرا دوسرا بیان ہے. ابھی یہ نماز جمعہ کے فوراً بعد میں نے پھر اور جگہ پہ جانا ہے 27 چک میں. میرے گلے پہ اتنا بھی اثر نہیں لگ رہا مجھے، لیکن آپ کافی تھکے ہوئے ہو. تھکاوٹ ہے آپ کو؟ جی بہت تھکے ہو. چلو اللہ تھانو صحت کاملہ عطا فرمائے. سارے نبی دے نوکر بیٹھے ہو، سارے نبی دے نوکر ہو الحمدللہ. اسی پڑھ دیا سرکار سن دینے مل کے پڑھو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں رات کی تاریکی میں اٹھ کر نبی کی ذات پہ درود پڑھنا اور روز رسول والمنہ کرنا، آواز دے یا رسول اللہ میرا تھوڑے علاوہ کوئی نہیں، کرم کرو نا یا رسول اللہ، مدد کرو نا. بولو نا یا رسول اللہ انظر لحالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ میرا تھوڑے علاوہ کوئی نہیں. ہو بیمارو رات کو اٹھو، قرض دارو رات کو اٹھو، اور جن کی اولاد بگڑی ہو رات کو اٹھو، جن کے گھر میں فاقہ ہو رات کو اٹھو. اٹھ جاؤ جب سو رہے ہوں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرو. اس کے بعد سونے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھو. تفسیر نعیمی کے اندر حکیم الامت نے لکھا ہے لوگو جو بندہ گھر کے اندر 11 قدم مدینے وال گھر کے اندر چلے، فرمایا پھر آواز دے وے یا رسول اللہ. ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آیا، ہمیں منانے کا طریقہ نہیں آیا. ہم دنیا داری کے اندر تو بہت آگے ہیں، ہم کاروبار کے اندر تو بہت آگے ہیں، ہمارے کافی معاملات ہیں. کبھی ہم نے اس چیز پہ غور کیا ہے کہ نہیں کہ ہماری کب قسمت جاگے گی، لجپالی کب کرم نوازی فرمائیں گے، سرکار کب ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں. خدا کی قسم وہ کریم ہیں، وہ لجپال ہیں، وہ عظیم ہیں، وہ بلا کے بھی عطا کرتے ہیں، وہ آ کر بھی نواز دیتے ہیں. وہ کریم ہے، وہ بلا لے اس کی کرم نوازی ہے، وہ تشریف لے آئے اس کی کرم نوازی ہے. کبھی ہم نے گھر کا ماحول ایسا بنایا
کبھی ہم نے یہ آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے بنائی، کبھی یہ جگر یہ دل ان کے آنے کے لیے ہم نے تیار کیا۔ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے اندر میرے نبی کی شریعت ہے یا نہیں ہے؟ آیا دین اسلام دروازے پہ کھڑے ہو کے روتا تو نہیں؟ میرے نبی کا دین ہمیں آوازیں تو نہیں دے رہا؟ کبھی ہم اس چیز پہ غور کریں، وہ تو لجپال نبی ہیں، لجپال نبی ہیں۔ ایک بابا مدینے کو جانے کے لیے تڑپا، گھر سے نکلا، دریا کے کنارے پہ گیا، دریا کے کنارے پہ گیا، سمندر کے کنارے پہ کیا دیکھتا ہے؟ کشتی جا رہی، آواز دیتا ہے بابا مجھے بھی لے چلو، اے اے مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ جب آواز دی کشتی والا کشتی واپس لے کے آیا، کہنے لگا بابا جی بتاؤ مدینے تو جانا ہے، کیا کرایہ ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ کہنے لگا بابا جی کرایہ نہیں میرے پاس، ملا صاحب ہو کشتی چلانے والے، میرے پاس کرایہ نہیں۔ کشتی والا کہنے لگا بابا میں تو کرایہ لے کے جاتا ہوں، ایسے نہیں لے کے جاتا۔ بابا کہنے لگا بھائی میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ اس نے کہا دعائیں دینے والی اور قوم بہت زیادہ ہے، مجھے دعائیں نہیں، مجھے کرایہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کرایہ چاہیے۔ وہ کشتی والا چلا گیا، نماز عصر کا ٹائم تھا، بابے نے وضو کیا، وضو کر کے اپنا منہ مدینے کی جانب کیا اور آواز دی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ امیر لوگوں کے نبی ہو، ہم غریب ہیں، ہم کب آئیں گے یا رسول اللہ؟ جب یہ آواز دی ایک بابا آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا بابا رونا رونا، تو نے مدینے جانا ہے؟ جی میں نے مدینے جانا ہے۔ کشتی والا لے کے نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا بابا چل مدینے، میں مدینے کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب تو نے یہ آواز دی لگتا ہے یا رسول اللہ آپ امیروں کے نبی ہو، ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو رہ گئے، ہم تو رہ گئے۔ جب یہ تو نے جملہ کہا، تیرا جملہ مکمل نہیں ہوا، رسول کریم نے مجھے حکم فرمایا جا میرا غلام مجھے آواز دیتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی نے فرمایا جا میرا غلام مجھے آواز دیتا ہے، میرا نام خضر پاک ہے۔ کہا میں نے وضو کر لیا، خضر رک جاؤ نماز پڑھ لوں پھر چلتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، میرے نبی نے فرمایا نماز آ کر مسجد نبوی روضہ رسول کے سامنے ادا کر۔ کہا چلنا کیسا ہے؟ کہا اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے، اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے۔ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے اور کہا تو درود پڑھ، تو درود پڑھ۔ وہ بابا کہتے ہیں میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابھی یہیں پہنچا تھا، وہ بابے نے کہا خضر پاک نے کہا بابا آنکھیں کھول۔ جب میں نے آنکھیں کھولی سامنے سبز گنبد تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں اپنے دل، اپنے گھر، اپنے من کو صاف کریے۔ میرے کریم نبی جلوہ گری فرماتے ہیں، میرے کریم نبی کرم نوازی فرماتے ہیں، تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت تڑپے، یہیں پہ قلم اٹھا کے کہا کون دیتا ہے؟ بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے ہم سب بزرگوں کی قیادت میں مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اللہ جن کی آواز بلند ہو انہیں جلدی مدینے بلا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔